السلام علیکم، میں ہوں سعید علی حسن. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. آج کی ہماری گیسٹ بڑی ہی ٹیلنٹڈ قسم کی لڑکی ہیں. یہ ایٹ اے ٹائم دو چیزوں کو سنبھال رہی ہیں، ایز اے بزنس مین بھی اور یہ جرنلزم میں بھی ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسی چیزوں کو مینیج کر رہی ہیں آج کل کے دور میں، جو لوگ خاص طور پہ لڑکے بھی ایک کام بھی نہیں کرتے اور یہ اتنی محنتی ہیں، دو چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں، پلس ان کی گیدرنگ ہے، دوستی یاری ہے، ہر چیز کو لے کے چلتی ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کیسے مینیج کر رہے ہیں. سب سے پہلے ویلکم ملیحہ. تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے اپنی بزی روٹین میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ آئی. سب سے پہلا سوال میں پوچھوں گا دوستوں کے لیے کچھ بھی یار ہے. آپ یہ بتانا بھول گئے اپنے ویورز کو کہ وی آر فرینڈز ایز ویل. یونیورسٹی میں بھی ہم لوگ ساتھ ہوا کرتے تھے. جی بالکل. اس سے شاید میرے کچھ اور دوستوں کو بھی غیرت آ جائے کہ جو دوست نہیں کرتے تھے. اچھا، ایک چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو دوست ہیں دوستوں کو سپورٹ کم کرتے ہیں. سب سے بڑی مثال میں دیتا ہوں کہ ملیحہ کہ جیسے میری سٹوری لگتی ہے واٹس ایپ کے اوپر تو 400 450 ویوز جا رہے ہیں، لیکن وہی اگر میں پوڈ کاسٹ دیکھوں تو میرے خیال سے 50 60 اس طرح جو سنا ویوز ہوتے ہیں. اور مین جو دوست ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں گرو کرنے کے لیے دوستی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب اس طرح کا کوئی ٹائم آتا ہے تو دوست جس میں آپ مشہور ہو جائیں گے تب بہت سے دوست آپ کے پاس آ جائیں گے، لیکن جو آپ کے انیشیل سٹیج ہے اس کے پاس بہت کم لوگ آتے ہیں. تو ملیحہ آئی، تھینک یو سو مچ کہ تم نے ٹائم نکالا. آئی ایم آنرڈ کہ آپ نے مجھے بلایا سر. میں تو حاضر، کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا ملیحہ، تو یہ بتائیں کہ آپ دو اس ٹائم کیریئر لے کے چل رہی ہیں، ایک جرنلزم اور دوسرا آپ کا اپنا بزنس. تو مجھے اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں، کیسے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ پہلے بزنس اسٹارٹ کیا یا آپ جرنلسٹ بنی، اور کیا کیا مشکلات بنی دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے میں؟ کوئی ایک چیز افیکٹ ہو رہی ہے یا آپ دونوں کو صحیح طریقے سے لے کے چل رہی ہیں؟ میں ویسے تو میں بننا چاہتی تھی فیشن ڈیزائنر، ٹھیک ہے، اور میں نے وہ پڑھا بھی، پھر الحمد للہ کا شکر ہے آئی ڈیڈ دیٹ. میں نے بیچلرس کیا ان فیشن ڈیزائننگ، اور پھر اس کے بعد آئی سوئچ مائی فیلڈ آئی ڈیڈ میس اینڈ میڈیا کمیونیکیشن. سو اس سے پہلے جب میں نے وہ کیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے ایز اے ڈیزائنر کام بھی کیا ڈفرینٹ ڈیزائنرس کے ساتھ، وہ بھی میں نے سب کچھ کیا. پھر اس کے بعد جب میں نے میڈیا اسٹارٹ کیا، بیکاز میڈیا میں نے اس لیے اسٹارٹ کیا تھا بیکاز آئی واز دیٹ کائنڈ آف اے پرسن جو کہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کو نا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کو ایکسل ایک ہی چیز میں کرنا چاہیے، لیکن ڈفرینٹ چیزیں اس کو آنی ضرور چاہیے، تاکہ کبھی بھی کچھ بھی ضرورت پڑے تو وہ کر سکتا ہو اس کو. ایٹ لیسٹ اتنی نالج ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کو چونا نہ لگا سکے. بالکل نالج ہونی چاہیے آپ کو، انفارمیشن ہونی چاہیے ہر چیز کی. تو وہ جو نالج اور انفارمیشن تھی نا، شاید اس کی وجہ سے مجھے تھا کہ میں میڈیا میں کرنا چاہتی کہ دیکھوں میں کیا ہوگا، کیسے ہوتا ہے. دین میں نے میڈیا اسٹارٹ کیا. پھر وہاں سے میں نے اپنی مطلب اوبیسلی میں نے میس اینڈ میڈیا کمیونیکیشنس کیا تھا. تو پھر اس کے بعد وہ جرنلزم والی چیزیں آنے لگ گئی تھیں. میں نے آلموسٹ تھرڈ سیمسٹر سے میں نے جو ہے وہ یوٹیوب چینلس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. پھر میں نے اس پہ ڈفرینٹ روڈ شوز وغیرہ کیے، ڈفرینٹ چینلس کے ساتھ میں نے کافی روڈ شوز کیے اور اس پہ کام کیا. وہ بھی بڑا اچھا مطلب بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. ایک اوبیسلی اس ٹائم پہ زیادہ روڈ شوز کا دور تھا، آپ کو بھی شاید یاد ہی ہوگا. روڈ شوز کا بہت زیادہ ٹائم ہوا کرتا تھا. تو وہ میں نے سب کچھ کیا. اور اس کے بعد پھر وہ چلتا رہا، اور میں مارننگ میں جاب کرتی تھی، ایوننگ میں میری یونیورسٹی ہوتی تھی، اور اس طرح سے میں مینیج کرتی تھی. اور ویکینڈس پہ میں پھر اپنے یہ روڈ شوز والے جو چیزیں یہ میں کیا کرتی تھی. پھر بزنس بھی، اور پھر یونیورسٹی تو ختم ہی ہو گئی تھی آلموسٹ، تو تھوڑی سی رہ گئی تھی. بالکل میرا خیال ہے لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا، اس کے بھی اینڈ پیپرز وغیرہ تھے. پھر بس بزنس اسٹارٹ کر لیا. بس پھر بزنس چلتا رہا الحمد للہ. ساری چیزیں ساتھ ساتھ مینیج ہوتی رہیں. پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے میں نے جرنلزم سے بریک لے لیا تھا، اور میں بزنس کے اوپر ہی صرف فوکس کرنے لگ گئی تھی صرف. لیکن پھر آف کورس آپ کو آہستہ آہستہ نا گرپ آ جاتی ہے، بزنس کے اندر بھی گرپ آ جاتی ہے چیزوں کی. تو پھر یو کین مینیج تھنگز، اگر آپ جیسے کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو. تو پھر میں نے دوبارہ سے اپنے جرنلزم کی چیزوں کو دوبارہ سے اسٹارٹ کر لیا. سو دیٹ از آل جو میں نے کیا ہے اب تک. بس اس میں کوئی ایسا وہ کہتے ہیں نا، میں نے کوئی تیر نہیں مارا کہ میں یہ بتاؤ یار واو میں نے یہ کیا. نہیں دیکھیں، میری نظر میں اگر دیکھیں تو یہ تیر ہی ہے. اس وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے. لیکن اپرچونیٹی کریٹ کرنا از سم تھنگ ایلس. جبکہ میرے اپنے سرکل میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں خود بھی اپرچونیٹی اگر دینا چاہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں فری کا کھانا مل جائے، مطلب کوئی محنت نہ کرنی پڑے. لوگوں کو نا آج کل، حسن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لوگوں کو نا آج کل چاہیے کہ ہمیں افسر کی سیٹ مل جائے. بالکل یہ افسر کی سیٹ نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ بھی نا آپ کو دیکھ کے دیتا ہے. آپ افسر کی سیٹ کے قابل بنو گے تو وہ آپ کو افسر کی سیٹ ملے گی نا، ورنہ نہیں ملے گی یار. تو آپ اس مطلب پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے آج کل. ایک تو آج کل سب کو لگتا ہے کہ یہ بہت آسان ہو گیا، کوئی آسان نہیں ہو گیا. اور لوگوں کو ایزی منی چاہیے، ایزی منی چاہیے، کوئک منی، ایزی منی. کوئک منی ایزی منی آتا ہی نہیں ہے، کہیں سے نہیں آتا. دیکھیں آپ جیسے آپ جرنلزم کی فیلڈ میں ہیں تو میڈیا سے آپ کا تعلق ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کتنا اس کو افیکٹ کیا ہے میڈیا نے؟ کیونکہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر کہ سب نے بڑا اچھا پہنا ہوا ہے اور اچھی جگہ کھا رہے ہیں. ایک سٹوری آپ دیکھیں گے تو وہ پتہ چلے گا کہ کس ریسٹورینٹ میں، دوسری سٹوری دیکھیں کہ یہ پہنا یہ چیز نہیں لی ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس کا بہت زیادہ وہ شکار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسی لائف انجوائے کریں
لیکن جو ان لوگوں کے پیچھے محنت ہے وہ محنت کو نہیں دیکھتے, وہ صرف اسٹوری دیکھتے ہیں. بالکل. اور وہ کہتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی یوں ہم چٹکے بھی جائیں اور یہ چیزیں ہم لوگ بھی کرنا چل رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, ایسے بالکل نہیں ہوتا. اور حسن میں نا مطلب ہم لوگ نا جج کرتے ہیں نا لوگوں کو, ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو ہمیں سوشل میڈیا پہ اپیرنس ہے ان کی کیا وہ ایکچوئل بھی ویسی ہے یا نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا. نہیں ہوتی. اس کے پیچھے کتنی اسٹرگلز ہوتی ہیں, اس ایک ویڈیو کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا. وہ اس ویڈیو کے اس وہاں تک اس پوائنٹ تک پہنچا کیسے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جج بھی کرنے لگ جاتے ہیں نا پھر ان کو کہ ہاں ان کی زندگی ہے ایسی اور یہ ہے اور وہ ہے, اٹس آل اباؤٹ دیٹ. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان کی زندگی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. سوشل میڈیا از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام دا ریئل ورلڈ, بالکل ڈفرینٹ ہے. میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, پھر آپ اپنی کنٹینیو کیے گا. سوری میں نے آپ کی بات کاٹی. کہ میں نا لاسٹ ٹائم میں جس طرح شوٹ بھی کرتا ہوں, فوٹو شوٹ وغیرہ, تو میرے کنٹینیوٹی جو ساتھ چلی ہوئی تھی شوٹ کے, میں ایک دن جا رہا ہوں پشاور, اگلے دن لاہور ہوں, پنڈی ہوں, اسلام آباد ہوں, تو ڈفرینٹ میرے جو ہے نا روز کے اسٹیٹس لگ رہے تھے. تو مجھے ایک فوٹوگرافر ہے, اس نے جو ہے نا مجھے نیچے میسج کیا میرے ایک اسٹیٹس کے, اس نے لکھا کہ انا پیسہ, ٹھیک ہے, اور مجھے مطلب وہ کر کے آگے اس نے ایموجی بنا کے بھیجی اسمائل والی. تو میں نے اس کو آگے نیچے لکھا انی محنت, اور میں نے اس کو ایموجی وہی والی اس کے لیے بنا کے واپس بھیجی. تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مطلب انہیں نظر آ رہا ہے کہ پشاور چلا گیا, لاہور چلا گیا, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یار کہ کتنا اس پہ کمپرومائز ہو رہا ہے, کہ صبح ادھر ہاں فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے, فرینڈس کو ٹائم نہیں دے رہے, پھر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی, اور آپ محنت کر رہے ہیں. تو اس چیز کو چھوڑ کے صرف ان کا ایک ہی ہے کہ صرف انجوائمنٹ کے اوپر, پچھلے جو باقی چیزیں ہیں وہ نہیں دیکھتے. وہ بالکل نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ شاہ رخ خان کا بھی ایک بڑا فیمس ڈائلاگ ہے نا کہ یہ نیند, کام, شام, یہ سب حرام ہو جاتا ہے اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہو, اگر آپ کچھ بڑے مطلب اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسیزفل پرسن, تو پھر آپ کو نیند حرام ہے, کام کرنا پڑے گا صرف آپ کو, آرام بالکل حرام ہو جاتا ہے. مطلب آپ کو یہ لگژریز ہیں, یہ اس بندے کے لیے جو سکسیس اچیو کرنا چاہتا ہے نا, اس بندے کے لیے لگژریز ہیں. نیند اس کے لیے ایک لگژری ہے, اس کو شاید نہیں ملے گی. آرام اس کے لیے لگژری ہے. کھانا, اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج کل نا لوگوں کے لیے کھانا بھی ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہاں, ٹو بی ویری آنیسٹ, مطلب کھانا نہ ملے ایک وقت کا تو ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, مینٹلی وہ ریٹارڈ ہو جاتے ہیں. لیکن کھانا بھی مجھے لگتا ہے کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. کھانا آپ کو زندہ رہنے کے لیے کھانا ہوتا ہے, آپ نے کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا ہوتا, ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا, یہ بڑا فرق ہے بیچ میں لوگوں کا. اور مطلب میرا بڑا بھائی ہے نا, وہ اکثر وہ ایک بات کرتا ہے, جب ہمارے ارد گرد کے جو ہے نا قریبی لوگ, جن کو ہم لوگوں نے بھی کافی پش کیا کہ یار ہم کچھ کر لیتے ہیں تمہارے لیے, تم کام تو کرو, وہ نہیں کرتے. تو میرے بھائی نے ایک ڈائلاگ بنا دیا, وہ کہتا ہے کہ کام جوان کی موت ہے. تو آج کل کے جو جوان ہے نا, ان کے لیے کام موت ہے. ہاں, اور ایسا ہے, اور یہ واقعی ایسا ہو گیا ہے. ان لوگوں کو کام کرتے ہوئے موت ہی آ رہی ہوتی ہے جوانوں کو. اور ابھی یہ تو چلو ہمارا دور تو میں کہتی ہوں یار پھر بہت بہتر تھا. اب یہ جو ایک جنزی پتہ نہیں کوئی آ گیا ہے نا, دس از تو مطلب بیونڈ نا, مطلب تو آپ بھی جنزی کی ہیں کہ نہیں؟ نہیں, میں بالکل جنزی کی نہیں ہوں. بہت شکریہ, مجھے جنزی کا بننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو کورین آپ کو پسند ہے؟ نہیں, یہ جنزی ہے. آج کل کے جنزی کو جو کورین لور ہے, وہ مجھے نہیں سمجھ آتی یار, وہ کورین لوگوں کو دیکھ بھی کیسے لیتے ہیں, مجھے وہ ایک نظر نہیں بھاتے. میں ان کے سیزنس بھی نہیں دیکھتی انفیکٹ, ٹھیک ہے کچھ سیزن ان کے اچھے ہوتے ہیں ویسے, لیکن مجھے نہیں پتا, میں نہیں دیکھتی. تمہاری یہ باتیں سننے کے بعد میری ایک فرینڈ ہے, وہ مجھے میسج کرے گی کہ حسن اس کو جان سے مار دو. میں نہ مارو یار مجھے. نہیں, وہ کورین لور ہے بہت زیادہ. نہیں, وہ کورین لور ہوتی ہے لیکن میں نہیں ہوں کورین لور. اٹس اوکے, ڈفرینس آف اوپینین ایگزسٹ کرتا ہے, اٹس اوکے. اچھا تو میں جنزی کا بتائی تو پلیز مجھے بتائیں. تو جنزی کی نا میں بھی کچھ ٹائم پہلے کوئی پتہ نہیں ریل دیکھی تھی, کوئی میم دیکھی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جنزی ایک ایسی جنریشن ہے جو ہماری ہسٹری سے نا ختم کر دی جائے گی. اینڈ دیٹ از ٹرو یار. مطلب یہ مجھے نہیں سمجھ آتے جنزی والے لوگ, مجھے نہیں سمجھ آتے. وہ اب تو خیر اتنے سارے لوگوں نے اس کے اوپر ریلز بنانے شروع کر دیے ہیں, جنزی ورسز ملینیل, اور آپ ایک بھائی اور وہ کچھ بن کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو جنزیز آر کریزی, یہ بالکل کریزی لوگ ہیں. ان کے تو مجھے لگتا ہے ان کے تو کوئی دنیا ہی نہیں ہے, دماغ ہی نہیں ہے, ان کا دماغ ہی نہیں ہے, ان کی کوئی دنیا ہی نہیں ہے, ان کی اپنی الگ ہی کوئی دنیا ہے, ارتھ پہ نہیں رہتے شاید. سو دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم تو چلو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, ان کا پتہ نہیں کیا ہوگا یار. مطلب یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کریں گے. یہ واقعی اس جنریشن سے جن کو ابھی تک تو اوبیسلی یہ ایج میں نہیں ہے کہ وہ کمائیں, اور ان کو یہ ساری چیزیں اتنی فیسینیٹ کرتی ہیں. گے سر, میں آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن آگے مطلب مشکل ہوگی پھر ہے نا, آف کورس ہوگی. یا دیکھیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو بہت آسانی ہو سکتی ہے کیونکہ اے آئی کا دور بھی آ گیا, یا مشکل ہو سکتی ہے. جیسے آسانی میں کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ ان لوگوں کو نا جگاڑ کرنے آتے ہیں. یہ جنزی والے لوگ ہیں نا, یہ اسمارٹ ورک کرتے ہیں تھوڑا. ہم تھوڑا ہارڈ ورک والے لوگ تھے, یہ جو اسمارٹ ورک کرنا جانتے ہیں کہ کہاں سے کیسے ہم نے کام کرنا ہے, کہاں سے کیسے نکلنا ہے. تو شاید یہ اپنے لیے آسانیاں کر لیں, یا شاید یہ ڈھمب رہ جائیں. بس یہ تو چلیں وقت ہی بتائے گا. ایک چیز کا مجھے یہ افسوس ہے کہ میں ابھی آتے ہوئے بھی بات کر رہا تھا کہ میں مارننگ میں ہوتا تھا اور ملیحہ ایوننگ میں ہوتی تھی, تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے ٹائم بہت کم اسپینڈ کیا ہے. آئی وش زیادہ ٹائم اسپینڈ کر سکتا, کیونکہ شی از ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو گرل آف دیٹ ٹائم. ہماری یونیورسٹی میں بہت کم لوگوں کو
میرے خیال سے 2014 سے لے کے 2018 میں پڑھا ہے, تو سینس نہیں تھی ڈریسنگ سینس کی. تو جیسا ملیحہ نے بھی بتایا کہ انہوں نے فیشن ڈیزائننگ کی ہے, تو اس کو سینس تھی کہ کس طریقے سے ڈریسنگ کرنی ہے اور کیسے آنا ہے. تو یہ یونیک پرسنالٹی تھی وہاں پہ یونیورسٹی میں بھی, لیکن بڑی دیر سے ملی, اس چیز کا افسوس رہے گا. کیا بات کر دی ہے تو آپ نے. ویسے یہ مجھے نا کمپلیمنٹ ابھی بھی سننے کو ملتا ہے کہ یو ہیو اے گڈ ڈریسنگ سینس, لیکن مجھے وٹ آئی بلیو ہر انسان کے پاس ہی آج کل تو یار انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک, تو یہ سب کچھ ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, سب کو ہی پتہ ہے ڈریسنگ سینس کیسے کرنی ہے, بس تھوڑا اپلائی کم کرتے ہیں لوگ. نہیں میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں ڈریسنگ سینس اب آ گیا, کچھ وہ بھی کچھ لوگوں کو آئی ہے, لیکن جب ہمارا دور تھا, ہمارا ٹائم تھا, اس ٹائم آپ یونیورسٹی میں دیکھیں, ہاں بالکل کم تھا. مطلب اس طریقے سے آتے تھے کہ آپ, مطلب میں خود بھی, کیونکہ میرے گارمنٹس کا بزنس تھا, میں ڈریسنگ اچھی کرتا تھا, اور مجھے تھوڑا سا میرے والد کی وجہ سے بھی تھا کہ ڈریسنگ سینس کیسی ہے, اچھی کرتا تھا. میں جب لوگوں کو دیکھتا تھا نا, تو لٹرلی مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار کہ کیوں نہیں یہ لوگ دیکھ کے آتے کہ یہ کہاں پہ آ رہے ہیں یونیورسٹی, ایسے منہ اٹھا کے آتے ہیں, چپلے پہن کے آ جاتے تھے لٹرلی. مجھے تو اتنا برا لگتا تھا, مطلب اس طرح کا. تو ہمارا دور ٹوٹل ڈفرینٹ تھا, آج کل کا دور ڈفرینٹ ہے. میرے خیال سے کہ میں اپنی کلاس کا واحد لڑکا تھا جو ہیئر ڈرائر اس ٹائم بھی یوز کرتا تھا. تو مطلب وہ بڑی کم چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں نے ٹائم سے ساتھ سیکھی ہیں. ہاں ایسے. اچھا ایک اور مجھے چیز بتائیں ملیحہ, سب سے مین ایک کوشچن میرے مزے کا دماغ میں آیا ہے کہ یونیورسٹی ٹائم میں اور یونیورسٹی کے بعد کتنے لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا آپ کو؟ یونیورسٹی ٹائم میں کتنے لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا, مطلب کہ آپ سے فرینڈ شپ کرنے کے لیے میں دیکھتا تھا کہ ڈائریکٹ کویسچن پوچھے نا. اچھا یار لڑکوں کی بات ہی کر رہے ہوں گے, اور لڑکیاں مجھے کیوں ریچ آؤٹ کریں گی؟ میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. لڑکوں کی بات ہے یار, پتہ نہیں لڑکے تو بس ریچ آؤٹ کرتے ہی رہتے ہیں, تو ہر کسی کو, ہر لڑکی کو کر لیتے ہیں مجھے لگتا ہے. مجھے ایک صرف تھوڑا سا سیناریو یاد ہے, ویسے تو بہت سارے مطلب لڑکے تو مجھے لگتا ہے ہر لڑکی کو ہی کرتے ہیں, جسے تھوڑا اچھا پہنا ہوگا اس کو تھوڑا زیادہ کر لیں گے, مطلب باقیوں کو اگر 5% کر رہے ہوں گے تو جس نے اچھا پہنا ہوگا اس کو 10% لڑکے کر لیں گے, یہی ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا وہ ایک اسٹوری مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, اس کو میں نے بہت برا اگنور کیا تھا, اینڈ دیٹ از ویری بیڈ. اب میں کسی کو نہیں کہوں گی کہ ایسا کرنا چاہیے. وہ ہمارے بس اسٹاپ تو آپ کو یاد ہی ہوگا, بالکل ٹھیک ہے, تو وہ نا ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو یاد ہوگا. ہمارے ڈپارٹمنٹ سے میری زندگی کی خاص میموریز جڑی ہوئی ہیں اس ڈپارٹمنٹ سے, اس لیے میں کبھی نہیں بھول نہیں سکتے. وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اس نے چلنا شروع کیا تھا, اور ہمارے بس اسٹاپ تک وہ مجھ سے, میرے پیچھے پیچھے مجھے صرف یہ کہتا ہوا آیا تھا کہ آپ رک کے میری بات سن لیں, اور میں نے نہیں سنی تھی. اور کتنی غلط بات ہے یار, آئی واز سو روڈ. مطلب میں یہ سوچ رہی ہوں بدتمیزی ہے, یہ بدتمیزی ہے کہ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے. وہ مجھے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہم 2 منٹ کھڑے ہو کے بات کر سکتے. تو میں اس کا نہیں, ہم 2 منٹ کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے, ہم چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں, ہم چلتے چلتے بات کر سکتے ہیں. لیکن وہ بھی کتنا, وہ بھی میرا خیال ہے بیوقوف ہی تھا, وہ بات ہی کر لیتا جو اس نے کرنی تھی, لیکن پتہ نہیں اس نے کیا بات کرنی تھی. خیر بس اس کے بعد مجھے لگتا ہے اس کو وہ شاید ہرٹ ہوا ہے, کیا ہوا, اس کے بعد مجھے کبھی نظر نہیں آیا. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے قصے تھے جو رہے, اور مجھے لگتا ہے وہ ہر لڑکی کی اس میں ہوتے ہیں, جرنی میں ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اور مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک ہے فیکٹ کہ جس ٹائم لڑکا ریچ آؤٹ کرتا ہے تو اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے, اور کہ نہیں بھائی لڑکے نے ریچ آؤٹ کر دیا, ریجیکشن ریٹ زیادہ ہے. لیکن وہی اگر لڑکی ریچ آؤٹ کرے تو اس کو بالکل نارمل سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کھلا تضاد نہیں ہے. آپ کے ساتھ کھلا تضاد, لڑکوں کے ساتھ نہیں. لڑکیاں ریچ آؤٹ کر سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لڑکے بھی کر سکتے ہیں, آج کل کے زمانے میں تو سب کچھ کیا جا سکتا ہے. مطلب وٹ آئی بلیو کہ آج کل تو اتنا اوپن ہو گیا ہے کہ لڑکے مجھے لگتا ہے ڈرتے ہیں ریچ آؤٹ کرتے ہوئے اور اپروچ کرتے ہوئے اور کچھ بھی بولتے ہوئے, کچھ بھی پوچھتے ہوئے. لڑکیاں تو مجھے لگتا ہے ذرا زیادہ آج کل تھوڑی ڈاڈی سی ہو گئی ہیں, سننے میں بھی یہی آ رہا ہے اور دیکھنے میں بھی یہی آ رہا ہے. لیکن برا نہیں لگتا, ہاں برا سمجھا جاتا تھا اس کو. اور ان کو لگتا ہے لڑکوں کی نا بس ویسا لگتا ہے جیسے لڑکی اگر کرے گی تو وہ تھوڑا کیوٹ لگتا ہے, فضول میں ویسے ہی کیوٹ لگتا ہے. تو ہمارے ساتھ کیوں کام ایک ہی ہے. نہیں ہمارے ساتھ کبھی کسی نے کیوٹنس کیوں نہیں دکھائی, ہمارا یہ کہنے لگی تھی. آپ لوگوں کو بس کیوٹ نہیں لگتا نا, آپ لوگوں کا وہ تھوڑا بے شرمی والے فیکٹر میں آتا ہے. کتنا بے شرم ہے یار, اس لڑکے کو شرم نہیں آتی, تو یہ وہ تھوڑا بے شرمی والے فیکٹر میں آ جاتا ہے. لیکن ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں نا. آپ نے مجھ سے بات کی, میں نے آپ سے بات کی, ایک ہی بات ہے نا, ختم ہو گیا. مجھے ایک چیز بتائیں ملیحہ کہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ آپ کا, مطلب آپ نے اتنا ٹائم ہو گیا جاب کر رہی ہیں, آپ اپنا بزنس بھی کر رہی ہیں, تو لائف کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا ہو کہ جس ٹائم آپ کی سوچ ٹوٹل چینج کر دی ہو, پہلے آپ کا کچھ اور پوائنٹ آف ویو تھا, ابھی کچھ اور پوائنٹ آف ویو ہے, اس طرح کی کوئی اسٹوری آپ اگر بتانا چاہیں تو؟ ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ حسن, بہت سارے مطلب ٹرننگ پوائنٹس تو بریک تھروز آپ کو ملتے ہیں بہت سارے, ٹھیک ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اور ابھی بھی میں کہوں گی کہ بزنس دیٹ آئی ایم ڈوئنگ ایکچولی, سو اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور انسان کو کاروبار ویسے بھی بہت کچھ سکھا دیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی کاروبار کرو, آپ بہت کچھ سیکھتے ہو, آپ اس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس میں آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہو. تو میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں
ابھی جو ہوں, اگر آپ مجھے شاید آج سے 2.5 سال پہلے 2 سال پہلے دیکھتے تو آئی واز ٹوٹلی ڈفرینٹ. میں نے آپ کو دیکھا تھا 2.5 سال پہلے بھی. ہاں شاید, ہاں مجھے دیکھا تھا, تو شاید میں ویسے دکھنے میں ویسی ہوں گی, یہ ہو سکتا ہے, لیکن اب میں دکھنے میں بھی شاید ویسی نہیں ہوں گی. لیکن آپ شاید سوچ میں آپ کو لگ رہا ہوگا, بٹ آئی فیل کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ ڈفرینس ہے کوئی, مجھے نہیں پتا ایسا ہے نہیں, ابھی زیادہ مینٹین کر لیا اپنے آپ کو. ہاں یہ ہو سکتا ہے نا, انسان تھوڑا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ویسے آپ کو تھوڑا وزڈم آتا جاتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا ایج, اٹس اباؤٹ دا ایکسپیرینس. بالکل ایسے جتنے آپ ایکسپیرینسز کرتے جاتے ہو نا, اتنا آپ سیکھتے جاتے ہو, اتنا آپ کو وزڈم آتا جاتا ہے. تو میں نے اپنی لائف میں بزنس سے بہت کچھ سیکھا. نمبر 1, میں بکس ریڈ کرتی ہوں اور میں بکس سے بہت کچھ سیکھتی بھی ہوں, ٹھیک ہے. تو بکس سے بھی مجھے ایسا لگتا ہے, لیکن اگر میں ایک اسپیسیفک آپ کو بات بتاؤں کہ ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف, اور جس کے بعد میں نے, تو وہ 1 سال مطلب ود ان, مطلب جو لاسٹ ایئر تھا 2024 واز مائی لرننگ ایئر. ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے اپنے آپ کو مطلب وہ کہتے ہیں نا ایموشنلی اسٹرانگ رکھنا سیکھا ہے. لڑکیاں بڑی ویک ہو جاتی ہیں ایٹ ٹائمس, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو کھڑا کیسے رکھنا ہے, دنیا میں کیسے کھڑا رکھنا ہے, سب کے سامنے کیسے کھڑا رکھنا ہے, وہ میں نے سیکھا ہے. اور اب میرا اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا مضبوط یقین ہوا, ٹھیک ہے. وہ جو آپ کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے وہ ایک بڑا اچھا ہو گیا. اور اس کے بعد اس سب چیزوں کو میں اپنے اوپر اپلائی کرنے لگ گئی, اور سب کچھ میرے اندر تھوڑا کامنیس آ گئی, تھوڑا وہ کہتے ہیں نا ہمبل ہو جاتا ہے. ایج کے ساتھ ویسے میں نے دیکھا کہ انسان تھوڑا سا ہمبل ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا, ایج کے ساتھ نہیں ہوتا. اگین آئی ایم ٹیلنگ یو, ایج کے ساتھ نہیں, ایکسپیرینس کے ساتھ. ایج میں نے بڑے بڑے لوگوں کی ایج ایسی دیکھی ہے, لیکن ان کے اندر وہ لگتا ہی نہیں ہے, مطلب دیر از نو وزڈم نا. وہ بال ان کے سفید ہیں, لیکن ان کی عقل پہ میں کہتی ہوں سفیدی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا. مطلب دے آر, پتہ بھی نہیں ہے ان کو کیا. میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ, آئی ایم ٹیلنگ یو, میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ. لیکن ایج از جسٹ اے نمبر. بس آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں, اب مزے کی بات یہ ہے حسن, ایکسپیرینسز سے بھی نا ہر کوئی نہیں سیکھتا. بالکل. آپ ایکسپیرینس بہت سارے کرتے ہو, لیکن آپ اس سے سیکھتے نہیں ہو. جب آپ اس سے سیکھ لو گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یور لائف از بیکمنگ بیٹر. ادروائز تو آتی جاتی رہتی ہیں چیزیں, اور وہ چلتی رہیں گی, وہ ختم بھی ہو جائیں گی. تو بس یہ ہے. تو لاسٹ ایئر جو تھا وہ میری لائف کا تھوڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا, اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور اینڈ دیٹ از دا اونلی ریزن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھے آج بلایا بھی ہے نا, تو شاید کچھ دیکھ کے بلایا ہوگا. اینڈ ایکچولی آئی ایم سٹنگ بیکاز میں نے کچھ سیکھا, کچھ کیا, اور اس لیے میں یہاں بیٹھی ہوں. ورنہ تو مطلب آبویسلی انسان اللہ تعالیٰ انسان کو جو بھی دیتا ہے وہ کچھ سوچ کے ہی دیتا ہے. پھر دیکھیں بالکل, میں نے آپ کو ایک ریزن یہ بلانے کی بھی تھی کہ میں نے آپ سے کافی کچھ سیکھنا تھا, کیونکہ یو آر مور ایکسپیرینس دین می اس فیلڈ میں. تو میں آپ کو بلاؤں, آپ سے پوچھوں, جو ہم بیہائنڈ دا سین باتیں کریں گے, جو میں آپ سے ایکسپیرینس آپ کا شیئر کروں گا, اپنا ایکسپیرینس اور آپ کا لوں گا, تو بڑی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملیں گی. ٹھیک ہے. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ نے کسی کا دل توڑا, کوئی ایسا بھی ہے جس نے آپ کا دل توڑا؟ کیسا سوال پوچھ لیا مجھ سے. یہ اندرونی سوال پوچھا میں نے, اندرونی جواب نہیں میں دے سکتی, سچی بات ہے. چلیں کوئی اوپر اوپر سے تھوڑا بتا دیں. یار دل دیکھو, جیسے ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, جو خوش رہنے والے, خوش رکھنے والے, وہ ان کا دل جڑتا نہیں ہے, ان کا دل ٹوٹا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو ان کا ایسے ہی چلتا رہتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جس کا دل ٹوٹ جائے پھر کافی حصوں میں ہو جاتا ہے, پھر وہ ہر کسی کو ایک ایک حصہ دے دیتا ہے. تو بس یہی چل رہا ہے مجھے لگتا ہے. نہیں ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ, دل تو یار ٹوٹ ہی جاتا ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ obviously دل تو ٹوٹا ہی ہے, اور وہ سب کا ہی ٹوٹتا ہے. ہم نے نہیں ٹوٹنے دیا ویسے, ہم نے توڑا ہی ہے. کتنی غلط بات ہے. نہیں ایسا میں مان نہیں سکتی ویسے نہ ٹوٹا ہوا. نہیں سچی میں مطلب کہتا ہوں میں نہیں مان سکتی. آئی ایم دا لکیسٹ پرسن جس کا سچی میں دل نہیں ٹوٹا. اچھا مجھے یہ بتائیں ملیحہ, زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ؟ میں ریگریٹس نہیں رکھتی اپنے لائف میں, نہیں بالکل نہیں رکھتی. میں اپنے سب دوستوں کو مطلب ایک چیز بتاتی ہوں, میں جو مرضی کچھ بھی کر لوں, بڑے سے بڑا کر لوں, کچھ بھی کر لوں, میں ریگریٹ نہیں رکھتی اپنی لائف میں. اب پتہ ہے ریگریٹ کیوں نہیں رکھتی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے ریگریٹ رکھنے سے نا انسان آگے کی چیزیں نہیں کر پاتا. موو آن تو کر جاتا ہے, لیکن کچھ ٹائم تو ہوتا ہے, موو آن کر جاتا ہے. نہیں موو آن آپ شاید کر جاتے ہو, لیکن آپ نا مینٹلی اسٹک رہتے ہو. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ اپنے آپ کو برا بھلا بولتے رہتے ہو جب آپ ریگریٹ میں رہتے ہو کہ یار یہ کر لیتا, وہ کر لیتا, فلانا کر لیتا. میں ریگریٹس نہیں کرتی, بس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتی ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے, بہت بڑا گناہ ہو گیا, جو بھی ہو گیا بس معاف کر دیں. میں نے غلطی کا پوچھا تھا, گناہ کا نہیں پوچھا تھا. نہیں مطلب غلطی گناہ, جب مطلب انسان غلطی, اب غلطی کیا ہوتی ہے, گناہ ہی ہوتے ہیں نا. لیکن ریگریٹ اس طرح ہوتا ہے, فار ایگزامپل مجھے اپنی زندگی کا اگر ریگریٹ ہے تو کچھ ریگریٹس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھے جو میں نے اپنا بزنس شروع کیا ہے, مجھے بہت پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا. نہیں مجھے کوئی ایسا ریگریٹ نہیں ہے. اچھا نہ کوئی, مجھے بس ٹھیک ہے, جو جب ملا ہے وہ ٹھیک ملا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. باقی اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بتاؤ کہ کیا کام کرنے کے بعد یا کوئی اچیومنٹ سب سے بڑی زندگی میں کون سی رہی؟ ماں بابا کو کچھ بھی دے کے اور ان کو خوش دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. مطلب ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, خواہشات پوری کرنے میں نا
اور بس وہ ان کو دے دو, وہ خوش ہو جاتے ہیں, تو بس وہ چل سین ہو جاتا ہے بس. پھر ٹھیک ہے. میں ہر چیز اپنے امی ابو کے لیے کرتی آئی ہوں. مطلب میں نے اپنی نوکریاں بھی سارے اپنے ماں باپ کے لیے کی, اور میں نے ابھی جو بھی کری ہوں وہ بھی اپنے امی ابا کے لیے کری ہوں. اینڈ آئی جسٹ وانٹ دیم ٹو بی ہیپی, بس اور کچھ بھی نہیں ہے. انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے, لیکن اس نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے. یہ میری زندگی کا ایک کل مقصد ہے. ویری نائس یار, یہ بہت اچھا ہے. اس میں یہ کر دوں ایڈ کہ مطلب میرا بچپن سے جو ایک خواب ہے نا, میں نا والد صاحب کے جو پرس ہے نا اس میں سے پیسے نکال لیتا تھا. ٹھیک ہے, ابو سوئے ہوتے تھے, امیوں کا کام ہوتا ہے, کرتے تھے. نہیں میں کرتا تھا کہ ابو سوئے میں تو ابو کے پیسے نکال لیے. ہاں چوری کرتا تھا, لیکن یہ کہ پھر بتا بھی دیتا تھا ابو سوئے میں, تو میں کہتا تھا یار کہ ابو کو ڈسٹرب نہ کروں. تو ابو نے نا ہمیشہ پرس رکھا ہوتا تھا سامنے ہمارے ٹیبل پہ. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی انہوں نے چھپا کے نہیں رکھا, ہم بالکل سامنے پڑا ہوتا تھا. ان کو پتا ہوتا ہوگا تم نکال. بالکل, میں پھر بتاتا تھا کہ 1000 روپیہ آج میں نے لے لیا, 100 لے لیا. اس ٹائم 100 200 ہوتا تھا, کبھی بہت ہوا ایکسٹریملی کا 1000 لے لیا. میں نے سم لینی تھی اس ٹائم, میں نے پھر نکالا, ابو کو بتایا نہیں کہ سم کی اجازت نہیں دیں گے. بہرحال ابو کو پتہ چل گیا تھا, پھر میں نے اپولوجائز بھی مطلب ابو سے اپولوجائز کر لیا میں نے. تو میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے پیسے دے کہ مطلب میرے بھی پیسے اس طرح پڑے ہوں, اور میں کہوں جتنے ضرورت ہوتے ہیں لے جایا کریں, جس طرح میں بچپن میں لے کے جاتا تھا. تو بس اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے, اللہ کر دے. نہیں وہ ابھی ویسے یہ پوائنٹ ابھی بھی ہے, میں بتاتی ہوں, یہ ایکسپیرینس ہے اس لیے میں بتا رہی ہوں. ان کو جتنے پیسے نہیں چاہیے ہوں گے, بس تم رکھ دو پیسے کہیں پہ, وہ امی جیسے اٹھا لیں گی. امیوں کو پتہ نہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں, نہیں وہ اٹھا لیں گے, پتہ چلے میں نے باہر جا کے کسی کو دینے ہوں میں متے لگاؤں بھائی. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ, تم تھوڑے سے پیسے بھی رکھو گے نا تو وہ اور کوئی نہیں تو امی ضرور لے لیں گی, بیکاز امیز آر لائک دیٹ نا. اور امیاں وہ پیسے مزے کی بات ہے وہ گھر میں لگا رہی ہوتی ہیں, تو وہ دیٹ از سو کیوٹ ایکچولی. باقی ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو ملیحہ کچھ ایک سجیشن, کوئی ایک ایڈوائس ایسی جو کرنا چاہیں ویورز کو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کی لائف میں نا جب بھی کوئی اپرچونیٹی آئے نا, جب بھی کوئی اپرچونیٹی آئے اس کو اسے اویل کرنا چاہیے, کبھی بھی اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ یو شوڈ ٹرائی آن دیٹ اپرچونیٹی, ٹرائی ضرور کرو. ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنی طرح سے پورا دو, ہر چیز دو اس کو, سب کچھ کرو. ایٹ دی اینڈ اگر نہیں ہوتا تو اٹس اوکے, بٹ آپ اپنی جان مار دو اس چیز کے اوپر, اس اپرچونیٹی کے اوپر کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور ایٹ دی اینڈ ہوا نہیں ہوا دیٹ از سم تھنگ ایلس. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے, اس اپرچونیٹی کے اوپر کام کرتے ہوئے نا یو شوڈ بی گریٹفل. ہم لوگ نا ناشکرے ہو جاتے ہیں. جیسے میں اگر فار ایگزامپل یو آر اے فوٹوگرافر, آئی ایم فوٹوگرافر ایز ویل, اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اپرچونیٹی دی ہے میں اس کے اوپر کام کر رہی ہوں, تو مجھے اس پہ شکر ادا بھی کرنا چاہیے. مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حسن مجھ سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور حسن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا ہے, اور حسن کو تو بڑے پروجیکٹس ملتے ہیں, اور حسن کو تو یار اس کے پاس تو یہ ہو گیا, اس کے پاس تو وہ ہو گیا, مجھے تو کوئی پروجیکٹ ہی نہیں مل رہا, مجھے تو کچھ یہی نہیں مل رہا. آپ کو جو اللہ نے دیا ہے نا, آپ اس میں اگر شکر ادا کرو گے نا, آپ کو اگلے دن اور ملے گا. بے شک ہے, آپ کو اس اگلے دن میں آپ شکر ادا کرو گے, آپ کو اس کے اگلے دن اور جا کے ملے گا. تو گریٹیٹیوڈ از دا اونلی کی آف ایوری تھنگ. آپ شکر ادا کرتے رہو, آپ اپرچونیٹیز کے اوپر اپلائی کرتے رہو, اس کے اوپر ٹرائی کرتے رہو, کام کرتے رہو, تو آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ول بیکم وٹ ایور یو وانٹ ٹو بیکم ایکچولی. سو دیٹ از آل فرام مائی سائڈ. ہاں, تھینک یو سو مچ ملیحہ کہ تم نے اپنے بزنس روٹین میں سے ٹائم نکالا اور میرے پاس آئی میرے کہنے کے اوپر. دل کی گہرائیوں سے تھینک یو. تھینکس ٹو یو ایز ویل. اور آپ بھی اگر بننا چاہتے ہیں وائس آف پبلک کا حصہ, تو دیے گی معلومات کے اوپر ہم سے رابطہ کریں. اپنی کہانی, اپنی اسٹوری یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ بتانا چاہتے ہوں لوگوں کو, اور آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, تو رابطہ کریں ہم سے اور حصہ بنیں وائس آف پبلک کا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.